بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو پاکستان نیوز ہیکر یوٹیوب چینل۔ روس یوکرین کشیدگی، نیٹو کیا ہے اور روس اس پر اعتبار کیوں نہیں کر رہا؟ نیٹو ممالک اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ ممکنہ روس حملے کے پیش نظر انہیں کس حد تک یوکرین کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اتحاد، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل ہے، یوکرین کے لیے اپنی فوجی تیاری اور امداد کو بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ نیٹو کیا ہے۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی کہ نیٹو کی تشکیل سن 1949 میں سرد جنگ کی ابتدائی مراحل میں اپنے رکن ممالک کے مشترکہ دفاع کے لیے بطور سیاسی اور فوجی اتحاد کے طور پر کی گئی تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ 10 یورپی ممالک کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بنائے گئے اس اتحاد کا بنیادی مقصد اس وقت کی سوویت یونین سے نمٹنا تھا، یعنی کہ آج کا روس۔ جنگ کے ایک فاتح کے طور پر ابھرنے کے بعد سوویت فوج کی ایک بڑی تعداد مشرقی یورپ میں موجود رہی تھی اور ماسکو نے مشرقی جرمنی سمیت کئی ممالک پر کافی اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن پر دوسرے جنگ عظیم کی فاتح افواج نے قبضہ کر لیا تھا اور سن 1948 کے وسط میں سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے مغربی برلن کی ناکہ بندی شروع کر دی تھی، جو اس وقت مشترکہ طور پر امریکی اور برطانوی اور فرانسیسی کنٹرول میں تھا۔ شہر میں محاذ آرائی سے کامیابی سے گریز کیا گیا، لیکن اس بحران نے سوویت طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کی تشکیل میں تیزی پیدا کر دی۔ سن 1949 میں امریکی اور 11 دیگر ممالک، ان میں برطانیہ 1، فرانس 2، اٹلی 3، کینیڈا 4، ناروے 5، بیلجیم 6، ڈنمارک 7، نیدرلینڈ 8، پرتگال 9 اور آئس لینڈ اور لگزمبرگ نے ایک سیاسی اور فوجی اتحاد تشکیل دیا۔ سن 1952 میں اس تنظیم میں یونان اور ترکی کو شامل کیا گیا، جبکہ سن 1955 میں مغربی جرمنی بھی اس اتحاد میں شامل ہوا۔ سن 1999 کے بعد سے اس نے سابقہ مشرقی بلاک کے ممالک کا بھی خیر مقدم کیا اور اس کے ارکان کی مجموعی تعداد 29 ہو گئی ہے۔ نیٹو اور یوکرین کے ساتھ روس کا موجودہ مسئلہ کیا ہے، یہ آپ کو ناظرین گرامی بتاتے چلیں۔ اس سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یوکرین سابقہ سوویت کا ایک حصہ ہے، جس کے سرحد روس اور یورپی یونین دونوں سے ملتی ہے۔ یہ نیٹو کا رکن ملک نہیں، لیکن اس کا شراکت دار ملک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین کو مستقبل میں کسی بھی وقت اس اتحاد میں شامل ہونے کی اجازت ہے۔ روس مغربی طاقتوں سے اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن مغرب اس کے لیے تیار نہیں۔ یوکرین میں رہنے والے روسی باشندوں کی ایک بڑی آبادی ہے اور روس سے قریبی سماجی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ کریملن یوکرین کو اپنے قریبی علاقے طور پر دیکھتا ہے۔ روس کو اس کے علاوہ کیا تشویش ہے؟ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا دعویٰ ہے کہ مغربی طاقتیں اس اتحاد کو روس کو گھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو مشرقی یورپ میں اپنی فوجی سرگرمیاں بند کر دے۔ وہ ایک طویل عرصے سے اس بات پر زور ڈالتے آئے ہیں کہ امریکہ نے 1990 میں دی گئی اپنی اس ضمانت کو ختم کر دیا، جس کے مطابق نیٹو اتحاد مشرق میں نہیں پھیلے گا۔ نیٹو روس کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے رکن ممالک کی ایک بہت چھوٹی تعداد کی روس کے ساتھ مشترکہ سرحدیں ہیں اور یہ ایک دفاعی اتحاد ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یوکرین کی سرحد پر روسی فوجیوں کے موجودہ تشکیل مغرب کو روس کے سیکورٹی مطالبات کو سنجیدگی سے لینے پر مجبور کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ آگے آپ کو یہ بتاتے چلیں، نیٹو نے ماضی میں روس اور یوکرین کے بارے میں کیا کیا۔ سن 2014 کی ابتدا میں جب یوکرین نے اپنے روس نواز صدر کو معزول کر دیا تو روس نے یوکرین کے جنوبی جزیرہ نما کرائمیا کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے روس نواز علیحدگی پسندوں کی بھی حمایت کی، جنہوں نے مشرقی یوکرین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ نیٹو نے اس میں مداخلت نہیں کی، لیکن اس نے پہلی بار مشرقی یورپی ممالک میں فوجیں بلا کر روس کے اس اقدام کو جواب دیا۔ ایسٹونیا، لٹویا، لتھونیا اور پولینڈ میں اس اتحاد کے 4 ملٹی نیشنل جنگی گروپ، جبکہ رومانیہ میں ایک ملٹی نیشنل بریگیڈ موجود ہے۔ نیٹو نے بالٹک ریاستوں اور مشرقی یورپ میں اپنی فضائی پولیسنگ کو بھی بڑھا دیا تاکہ رکن ممالک کی سرحدوں کے خلاف ورزی
کرنے والے کسی بھی روسی طیارے کو روکا جا سکے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ ان علاقوں سے ان افواج کا انخلا چاہتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔